الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے اصول ہیں، یعنی کہ جن سے ہم پیدا ہوئے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک جتنے بھی ہمارے اجداد ہیں وہ لوگ جو ہمارے فروع ہیں، یعنی کہ ہماری اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک جتنے بھی لوگ ہیں، سب ان تمام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ کیا بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو نہیں دے سکتا، نہ بیوی شوہر کو نہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ چاچا، تایا، ماموں، خالو، اسی طرح پھپھو، خالہ، اسی طرح داماد اپنی ساس کو، ساس اپنے داماد کو، بہو کو، ان سب کو آپس میں زکوٰۃ دے سکتے۔ اسی طرح ستیلے ماں باپ کو زکوٰۃ یا ستیلی اولاد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ غیر سید جو بھی ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سید اگر ہے اور اس کی بیوی زوجہ غیر سید ہے تو اس کی غیر سید بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کا الٹ کر لیں کہ اگر بیوی سید ہے اور شوہر غیر سید ہے تو غیر سید شوہر کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ یہ تمام لوگ مستحق کے زکوٰۃ ہوں۔ اگر مستحق کے زکوٰۃ ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر یہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو کیا اس وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، مستحق کے زکوٰۃ ہوتے لیکن سفید پوش ہوتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو وہ نہیں لیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم بتائے بغیر یا تحفہ کہہ کر یا ہدیہ کہہ کر، نذرانہ کہہ کر بھی زکوٰۃ ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ذہن میں یہ نیت ہو کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یا پھر یہ نیت ہم زکوٰۃ کا مال ادا جب ہم نکال رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں، اس وقت یہ نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور جب دے رہے ہیں اس وقت نیت اگرچہ نہ ہو پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زبان سے اگرچہ آپ تحفہ، ہدیہ، نذرانہ، گفٹ کچھ بھی کہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ کو ادا کرنے میں یہ بات بھی دیکھ لیں، تحقیق کر لیں کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ واقعی مستحق کے زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے اور پھر بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنے طور پر اطمینان کر لیں، تسلی کر لیں، لوگوں سے پوچھ لیں اس شخص کے بارے میں جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ شخص مستحق ہے بھی یا نہیں۔ اگر لوگ گواہی دیں، اس کا حلیہ، اس کا ظاہری جسم یہ بتائے کہ ہاں بھئی یہ واقعی مستحق ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دیں۔ لیکن اگر بغیر کسی تحقیق کے ایسے ہی آپ نے اٹھا کر مال دے دیا اور اگر وہ مستحق نہیں ہوا تو اس کے پاس تو مال چلا گیا لیکن آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو پھر دوبارہ سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ آپ پر واجب ہوگا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں جو مستحق کے زکوٰۃ ہے ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔